بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ اچھا اب سنیں دیکھیں، ابھی ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ ابھی آتا ہوں۔ سنیں دیکھیں نوجوانوں، مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، غیرت کھو بیٹھتا ہے، اور جب ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں، 628 اور 629 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سپر پاورز تھی وقت کی، ایک روم کی سپر پاور اور دوسرا ایران میں سپر پاور تھی۔ دنیا ان دونوں سپر پاورز کے بیچ میں بٹی ہوئی تھی، تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ابھی مسلمان تھوڑے تھے، چند ہزار تھے، تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کرو گے یہ تمہاری بہتری ہے، اگر تم نہیں کرو گے تمہاری تباہی ہے۔ اب نوجوانوں سنیں، وہ سپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں، آپ کمزور بھی ہوں، لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ انہوں نے دونوں سپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا امداد مانگنے کے لیے، قرضے مانگنے کے لیے، انہوں نے ان کو پیغام دیا، اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ 8-9 سالوں کے بیچ میں دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، یہ دنیا کی تاریخ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو۔ تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے، وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی 25 سال پہلے، میرا منشور دیکھ لو، میں نے 3 چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے، اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ دوسرا، انسانیت، کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلاحی ریاست بنائی تھی۔ اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں
عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا 25 سال پہلے، اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا۔ تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو 3 اسٹوجز ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں، ان تینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا، انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے۔ ان کے پچھلے 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں، ہمارے قبائلی علاقے میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ہمارے شہری مارے گئے، ہماری عورتیں، بچے، بزرگ، بے قصور لوگ مارے گئے۔ یہ 2 زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے، ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی، ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہا ہے، اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں۔ اور آج میرے دیر کے نوجوانوں، یہ کیوں نہیں انہوں نے مذمت کی؟ کیونکہ ان کے اربوں روپے اور اثاثے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مذمت نہیں کی۔ کون مذمت کر رہا تھا؟ کون مظاہرے کر رہا تھا؟ آپ کی جماعت تحریک انصاف، ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی، ہندوستان سے مسائل آیا۔ یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نریندر مودی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربراہ کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسمین کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دینی۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو، جس جماعت کے بھی سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں کر سکتا، یعنی وہ فورن پالیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اچھا، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد ڈیزل پہ آنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کی ابھی اسلام آباد میں، اس کے بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے دیکھیں، میں صرف، میرا کام ہے، ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے۔ آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، آپ کو ایک عظیم قوم بنانا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے
کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا، تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا. ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں، اور وہ صادق اور امین تھا. وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا، جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں آزادی دلوانے کے لیے. اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو اب ادھر لے کے جائیں گے. کبھی بھی یہ یاد رکھے میری پاکستان کی قوم کہ کیونکہ ہمارا نصب العین جب شروع کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. کھڑا ہے کوئی مکان ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. اب میں ایک بات اپنی فوج کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے، مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے. آج آپ نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں، مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے. تباہ ہوئے مسلمان ملک، عراق دیکھیں، سیریا دیکھیں، لیبیا دیکھیں، صومالیہ دیکھیں، ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا. تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے، وہ آزاد نہیں رہ سکتے. اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں، جو ان کا پروگرام ہے 3 حصے میں توڑنے کا، اس کی وجہ ہماری فوج ہے. ایک طاقتور مسلمان دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہے. اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے اب لوگ نہیں نادان، اے سب جانتے ہیں عمران خان. اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے. آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے، آپ تینوں نے، 3 اسٹوجز نے، آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے. آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے تو ججز کو خریدا، آپ نے تو ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھگایا، آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججوں سے فیصلے لیے، آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جرنلزم شروع کی، رشوت دی. آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی، کہتے ہیں، مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو. اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے. پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کے میں نے کوئی 10 سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا. اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے، میں تو مرنے لگا ہوں، اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا. تو تب گیا تو اس نے، سنیں ذرا، اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی، اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں، اس آدمی نے یہ لفافہ صحافت شروع کی، اس آدمی نے آرمی چیف کو، آصف نواز جنجوعہ کو BMW گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی. تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے؟ وہ آدمی ہیں جس نے
جس نے کھاٹمانڈو کے نیپال میں نریندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف، جس نے نریندر موڈی کو شادی پہ بلایا جو کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کیا وہ ٹھیک کرے گا فوج؟ یا وہ ڈیزل جس نے امریکن ایمبیسڈر کے پاس بیٹھ کے کہا، این پیٹرسن کو، اس نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ایک موقع دے دو. اور یا وہ آصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا؟ ملک کی سب سے بڑی بیماری اس نے، آصف زرداری نے، سنیں ذرا، آصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا، امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچا لو. کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا؟ یا وہ چھوٹا شہباز شریف؟ اب یہ شہباز شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مذمت کی. شہباز شریف، تم یہ جو ٹائی قمیض اور سوٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو کہ یہ شہباز شریف بھی اپنی ٹائی پہن کے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے، میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا. تو یہ جو فضل الرحمان یعنی کہ ڈیزل نے جب اس نے یہ کہا کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آ کے، ہم کریں گے، یعنی کہ یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا، ایسے خواب بھول جاؤ. میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں، میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں، گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے، گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. اچھا، اور انشاءاللہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. دیکھیں اچھا، ہاں اچھا، ایک منٹ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ ایک منٹ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں. نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ، ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پرچی پکڑ کے وہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا ناراض نہ ہو جائے. کہیں ناراض ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی محنت سے جو چوری کیا ہوا ہے بار وہ نہ کہیں پکڑا جائے. تو
اب میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا, وہ بیچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد, اور ادھر لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا, انہوں نے کہا جی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. اچھا سنیں آپ, دوسری چیز دیکھیں, میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے, جس طرح کام پہ ٹانگ رہی ہے, چینی اگ رہا ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کام پہ ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا آپ, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں, میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے, پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا, سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بناؤں, اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں. نوجوانوں, آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں, ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں, ایک ملک بتا دیں. یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا. ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے, لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے, کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے. اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف, اس ملک کو ایک انسانیت کا نظام لا کے ایک ایسی فلاحی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی. ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرضہ سود کے بغیر, 20 لاکھ روپیہ گھر کے لیے سود کے بغیر قرضہ, اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ رکھا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے, عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے, مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے, 40 سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس دور میں ہم نے 2 کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن, یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ 30% آپ کو رعایت ملے گی آٹا, چینی اور گھی کے اوپر. 2 کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں, یاد رکھیں دبئی میں, یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے, آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بک رہا ہے, ڈیزل اور پٹرول. فضل الرحمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے. فضل الرحمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے. اچھا سنیں آپ, اور آخری چیز, یہ 2 اور میں نے باتیں کر دی ہیں, اور قانون کی بالادستی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا
یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنے نبی کی سنت پہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں، اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون، انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جدھر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان 3 ڈاکوؤں سے، یہ تینوں ڈاکوؤں سے میرا مقابلہ ہے. اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، یہ میری نشست میں آ گئے ہیں. ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں میرے سے؟ NRO. شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے، میں داد دیتا ہوں آپ کو. میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے. میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں تمہارے سامنے پالیٹکس نہیں کر رہا، میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں. آپ نے، میرے نبی نے کہا کہ طاقتور ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا. صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بیچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں. اس نظام کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا. یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں. ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز شو باز. اب یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی. اچھا آخر میں نوجوانوں، اچھا ابھی آتا ہوں اچھا سنیں. اب 3 چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں 3 اصول بنائے تھے: خودداری، انسانیت اور انصاف. یہ 3 اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا، مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی. ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. اس لیے میں نے
रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। 3 चीजें, क्योंकि ये याद रखें, जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। नबी को अल्लाह ने खिताब रहमतुल आलमीन का दिया है, सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था। तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आखिरी जो आपको बात समझाने लगा हूं, ये गौर से सुने। 3 चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की। एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमें हुक्म करता है, नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो, और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं, सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे, नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो, 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का, तस्वर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने यहां इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ, उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब आज जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं
کہ ان کو بتانے کے لیے یہ جو ڈاکو تین اکٹھے ہوئے ہیں، تھری اسٹوجز، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے، ہماری قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہے، ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے اس معاشرے سے۔ نوجوانوں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کرپشن میں اب جو شہباز شریف ہے، اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں $4.25 ارب نکلا ہے۔ 4.25 ارب روپیہ کا مطلب 375 کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے۔ 16 ارب روپیہ، 1600 کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے۔ یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا، اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگے ہیں، وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں۔ وہاں کسی کی، اس سیاستدان کی جرت نہ ہوتی، کسی پبلک میں جاتا، اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی۔ یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے، اسمبلی میں جا کے ایک ایک، اچھا جب نیب کی عدالت میں جانا ہوتا ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے، جب اسمبلی میں تقریر شروع کرتا ہے ختم ہی نہیں کرتا، کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں۔ جب عدالت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا ہے۔ تو نوجوانوں میری بات سن لیں، کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدھر ظلم ہو، کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے، آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو۔ تو یہ جو اس وقت یہ سارے 3 ڈاکو اکٹھے کے کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر، اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، ہم امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں، ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی 20-20 کروڑ روپے سے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے میں ابھی تک میرے ایم این ایز نے مجھے سب نے بتایا ہے کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں، مجھے آگے بتا دیتے ہیں، سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا، ان کے ڈاکو سنڈیکیٹ کا، ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں۔ میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو، پیسے دے رہے ہیں رکھ لو، 20 کروڑ روپے اگر دے رہے ہیں رکھ لو، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، کوئی لنگر خانہ کھول دینا، کوئی غریبوں کی مدد کر دینا، کوئی سکول کھول دینا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ ہے، لے لو ان سے، لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچنا، کیونکہ عزت ذلت دینے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے۔ جو بھی اپنا ضمیر بیچتا ہے اوپر والا اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں آخر میں دیر کے لوگوں، جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا ہے، دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جو آپ نے شعور دیا ہے، میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح کا آپ میں شعور ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جب اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ان ڈاکوؤں سے کیا کرتا ہوں۔ پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا، اور یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ غیر کے آگے جھکنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، خود